دعا ہے کہ خالق کی کبریا بے حق محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ اس مجلس اذان قبول اور منظور فرمائے، بنیان دے مارز کی برکت عطا فرمائے، تسا سارے دے مارز کی برکت عطا فرمائے۔ آمین دی تکلیف کرو، تو آڑے واسطے دعا مانگ رہے ہیں۔ میرا مالک تسا سارے نو حج بیت اللہ اور زواری امام حسین کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہا جو بے اولاد نے اولاد نرینہ عطا فرمائے، بار الہا جنہاں نو عطا کیتے نہیں سب دی زندگی دراز فرما، سب دا مستقبل روشن اور منور فرما۔ فرزند زہرا یوسف زہرا مہدی برحق وارث خون حسین وقت دے امام دا ظہور جلد فرما۔ دعا دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، انجنی شیعت دی پہچان توحید ہے، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اے دو بالان دی آواز چوکی ہے تو آڑی کسے دے بھی نہیں آ رہے، رل کے صلوات پڑھو نا بآواز بلند باجمات۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله المجتبى۔ کہ درود و سلام ہوئے انہاں ہستیاں تے جنہاں نو اللہ منتخب کیتے ہیں۔ مل کے بآواز بلند صلوات طلب۔ بس میرے محترم سامعین، حاضرین ذی وقار، شیعہ سنی صاحبان، سادات و مومنین، محبان نبی اور آل نبی، کوئی طول تقریر کرن دا وقت ہی نہیں ہے، اور ایک انتہائی حسین و جمیل اور فتین سبق میرے سامنے ہے جڑا میں جناب نو سنانا چاہنا۔ اے میرا وعدہ ہے کہ جڑا سبق میں سنانا ہے پھر میں ہی سنانا۔ سید نایاب بھی ہے، منفرد بھی ہے، اور اس چیز دی ضرورت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ آکھندہ وقت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہاں اگر کسی گل دی سمجھ آ جاوے تو پھر تھوڑی بہتی ہوں ہاں ضرور کرے۔ میں اپنی مجلس دا آغاز جناب سیدہ دے خطبہ فدق دی پہلی سطر تو کرنا چاہنا۔ میری مخدومہ، میری مرشد زادی، میری بادشاہ زادی، میری سلطان زادی اپنے اس خطبہ فدق دی پہلی سطر دے اندر مصور شاہ جی معرفت توحید دے سمندر نو رقم کر دیتے ہیں۔ جملہ ایک کے سمندر ہے معرفت دا، اور ایک گل معرفت آلے واسطے ہے، بے معرفت نال نہیں بی دی گل، اور اسے نکتے تے پتہ لگ جائے گا میں پڑھنا کتنا ہے۔ میرے محترم سامعین، حاضرین ذی وقار، میری مخدومہ فرما رہے ہیں لکھ حمد ہے اس خالق کے کبریا دی، اس خالق کے کون و مکان دی،
جس خالق کی کبریا کو لو منگو پھر بھی عطا کر دے، نہ منگو پھر بھی عطا کر دے۔ وہ کیوں بغیر منگے عطا کر دے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں بغیر منگے عطا کر رہے ہیں؟ میرے محترم سامعین، وہ اس وجہ تو بغیر منگے عطا کر رہے کیونکہ وہ کریم ہے، وہ عظیم ہے، وہ بلند و بالا ہے، وہ ادنا ہے۔ اور ساری ملت جعفریہ شیعہ خیر البریہ دے آسمان قامت عالم دین گزرن سید صفدر حسین نجفی، شاید کسی نے کو نہ پتہ ہے، برحال میں نے پتہ ہے۔ وہ اپنی کتاب وچ لکھ دیں کریم کنوا دن، کریم دا معنی انہاں سب تو ہٹ کے کیتا ہے۔ تیرے دل وچ تے معرفت آل محمد ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ کریم اسے کہتے ہیں جو ذلیل کو بھی ذلیل نہ کرے۔ بسم اللہ بسم اللہ، اسے کریم کہتے ہیں، بسم اللہ، جو ذلیل کو بھی ذلیل نہ کرے، ہائے ہائے، اسے کریم کہتے ہیں۔ پھر اس مالک دی کریمی دی انتہا ہے، وہ اتنا کریم ہے میرے محترم سامعین، وہ توانو سانو عطا بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنا کچھ عطا کرن دے باوجود وہ تانا نہیں ماردا، وہ جتلیندہ نہیں۔ جبکہ تواڈے ساڈے معاشرے دا اے ماحول بن چکا ہے، 500 روپیہ لو تے ہاتھ بنو، یار دسی نہ کسی نے، وہ شام تک پورے محلے چ پتہ ضرور لگتا ہے بھی یہ فلانے کو لے آیا ہے، بولو پھر بھی ہے، نہ بولو پھر بھی ہے، وہ عطا کردہ جتلیندہ نہیں۔ تھوڑا جہا اور آسان کرا، اور میرے محترم سامعین بابا جی اس کریمی دا دعویٰ خود کیتا ہے، دلیل آل محمد دیتی، اس آکھے میں مسجود ہاں، ان ہستیاں سجدہ کر کے ثابت کیتا بھی تو مسجود ہے۔ تھوڑا جا اور آسان کرا، اور آسان کر بابا جی، دعویٰ اس کیتا ہے، اور جتنے بھی دعوے او کردہ آیا ہے، دلیل اے دن دے آئے۔ کیویں ایک دلیل میں توڑے حوالے کراں، خطیب ممبر سلونی، غوارث خطبہ ہارونی، علی ابن ابی طالب فرمارن سلونی سلونی قبل ان تفقد علمی، لوگوں پوچھو میں علی دے کولو، میں علی زمین دے نالو آسمان بہتر جاندا۔ تو ایک بندے آکھا اے علی میری داڑھی دوال کتنے، بندے دا ظرف ویکھو، میری داڑھی دیوال کتنے، اس نے حارث حمدان ہمارے یاسر نو کون نہیں مار کے آدھا ہے، کتنا جاہل ہے، اے علی کل پوچھ دے بھی میری داڑھی دیوال کتنے، اے تا علی کل پوچھے ہاں شب معراج پردے دے پیچھو نبی دے نال ہاتھ کینے ملایا، ہاں بھی اے تا پوچھے ہاں بھی نبی دے نال گفتگو کینے کی تھی، ہاں بھی یہ تو پوچھے ہاں جو نبی دی مہر نبوت سوار ہو کے کافران دے بت کیویں توڑے ہاں نہیں، اے پہ پوچھ دے۔ ایک بندہ گرفتار ہو کے آ گیا، مولا اے چوری کی تھی، علی ابن ابی طالب فرمائے اس نے چھوڑو آزاد کرو، پانی پلاؤ۔ جس ٹائم پانی پلایا میرے مولا فرمائے تیرے تے کسے قسم دا نہ دباوے نہ روبے، 10 چوری کیتی آئی۔ علی پوچھ رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں بول رہا ہے، مسجد کوفہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ میرے مولا فرمائے چوری کیتی ہے، پہلا سوال۔ فوراً اس دے بولن تو پہلے علی ابن ابی طالب فرمایا جھوٹ بولن تو پہلے اس گل نو ذہن وچ ضرور جگہ دے بھی پوچھن والا علی ابن ابی طالب ہے۔ جڑا پوچھدا پیا علی ہائی، بندہ بڑا سیانے ہو سکیا ہاں کیتی۔ میرے مولا فرمائے پھر کیتی ہے، 3 دفعہ آکھن دا حکم ہے، 1 دفعہ واجب ہے، 3 دفعہ مستحب ہے، کیتی ہے جی کیتی۔ میرے مولا فرمائے جاؤ اس دا ہاتھ قلم کرو، چوری دی سزا ہے، کیونکہ قرآن آکھ رہے
اور میرے محترم سامعین ہاتھ کٹن تو مراد ایتھو گٹ تو نہیں، ہاتھ کٹن تو مراد ہے ایتھو اے پوٹن نہ کہ پورا ہاتھ۔ اس دی وجہ کی؟ اس دی وجہ اے بھی دوران سجدہ 7 آزاد لگنا ضروری اور واجب ہے۔ پیشانی تو ہاتھ گھٹنے تے پیر معصوم او نہیں ہوندا جڑا سجدہ ناقص کرے، معصوم او ہوندا ہے جس دی محبت سجدے نو معراج تے لے جاوے۔ علی فرمائے ہاتھ کٹو، ہاتھ کٹن تو مراد جدو میں آکھاں ادو ایتھو نہیں جی آپ پوٹے لینے جی، مت آکھو بھی ہونی بدلی کھلوتا ہے اپنی گل۔ جلاد لے کے ٹرن لگا، ایک پاکستانی مزاج دا بندہ بولیا، مولا یہ تواڈا شیعہ ہے، اس دے دل وچ تواڈی محبت ہے۔ علی ابن ابی طالب فرمائے مینوں پتہ ہے، اس دا ہاتھ کٹو۔ اے مولا تواڈے در دا نوکر غلام ہے۔ میرے مولا فرمایا میں جاندا، ہاتھ کٹو۔ ہاتھ کٹیا گیا، وہ پوٹے کٹے گئے، اس پوٹے اسے کٹے ہاتھ تے رکھے تے اعلان کر دیتا، لوگو آؤ میں بتاؤں میری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ لوگ کٹھے ہو گئے بھی آج علی دی توہین کر دے، انہیں کہا دسا میری انگلیاں کس کٹیاں؟ پہلا اس مولا دا فضائل پڑھیا، وعدہ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو 13 رجب اللہ کے گھر میں اترا ہے۔ 30 فضائل میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں چلو ان پاڑی لئی جیتے پڑھ لو ذرا بھائی ری بہ جان، بہ جو جی تشریف دا ٹوکرا رکھ دو۔ گل یاد ہے؟ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر نبوت پہ سویا ہے۔ 30 فضائل اس مولا دے پڑھے۔ کسی بندے جا کے دسیا علی تسی انگلاں کٹیاں نے تواڈے فضائل پہ پڑھ دے۔ میرے مولا فرمایا بلا کے لے آؤ، لے آؤ بلا کے لے آئے۔ علی فرمایا کی پہ کر دیں؟ گل سمجھے کی پہ کر دیں؟ آکھن لگا مولا جو روزانہ کردہ۔ کیوں فضائل پڑھ رہے ہیں؟ مولا تو سمیں دنیا تے سزا دے کے آخرت دی اگ تو بچایا ہے۔ علی فرمایا نیڑے آ، گل ذہن وچ ہووے دعویٰ انہاں دا دلیل انہاں دی، دعویٰ اس دا دلیل آل محمد دی، ذہن وچ رکھنی ہے میری گل تاں نقطے دا لطف آئے گا۔ علی ابن ابی طالب فرمایا نزدیک آ، بندہ نزدیک آیا، علی ابن ابی طالب وہ پوٹے کٹیاں ہوئیاں انگلیاں نال لائیاں، اتے ہاتھ پھیریا، میرے مولا فرمائے جاؤ ہم نے تجھے شفا دے دی۔ جس ٹائم آکھا ہے نا شفا دے دی، تیرے دل چ علی مچل دے تو کیویں نہ بولے پتھر ہی پھٹ پوے، جاؤ ہم نے تجھے شفا دے دی۔ تو ایک بندے دی آواز ہے اے علی ابن ابی طالب اگر کٹیاں ہیں تے جوڑیاں کیوں؟ اگر جوڑیاں ہیں تے کٹیاں کیوں؟ علی ابن ابی طالب فرمائے سن تے یاد رکھ وہ عدل الہی تھا کہ کرم الہی ہے۔ بسم اللہ وہ عدل الہی تھا، یہ کرم الہی ہے، جیسے گل دا وعدہ کیتے او کرا۔ میرے محترم سامعین ایک حکیم میرے مولا کول آیا، جس نیاب گل دا وعدہ کیتا ہے اس تے آ گئے۔ اے علی 2 سوال کرنا چاہنا۔ میرے مولا فرمائے کر۔ پھر آکھن لگا ہے فرزند ابو طالب جڑے میں سوال کر رہے ہیں تسی جواب دے سکتے ہو؟ بندے نو اپنی اوقات وچ رہنا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جڑا میں کرنا چاہتا دے سکتے ہو جواب؟
علی ابن ابی طالب فرمایا پوچھ تو صحیح تیرے جواب کافی ہیں یہ سوال بھی دساں جڑے لے کے آئے ہیں دسو وہ کیڑا علم ہے جڑا اللہ کول نہیں پھر دوسرا سوال وہ کیڑا علم ہے جڑا قرآن چ نہیں پھر سن لو وہ کیڑا علم ہے جڑا اللہ نو نہیں وہ کیڑا علم ہے جڑا قرآن چ نہیں علی ابن ابی طالب فرمایا کہ جڑا جس چیز دا علم اللہ نو نہیں وہ علم اے ہے بھی کوئی شریک اللہ دا ہووے اے ہو نہیں سکدا اور اس علم دا پتہ اللہ نو بھی نہیں اس دا شریک ہی کوئی نہیں بس نہیں شریک تے نہیں اس دا وجود کیسا کوئی وجود نہیں اے علم اللہ نو نہیں اور وہ کیڑا علم ہے جڑا قرآن چ نہیں علی ابن ابی طالب فرمایا جھوٹ قرآن چ نہیں قرآن چ جو بھی ہے حق ہے سچ ہے جھوٹ قرآن چ نہیں علی فرمایا ہن میں سوال کراں میرے مولا فرمایا میں سوال کرداں لیکن تیرے کم دے بارے سوال جڑا تو کرداں کی کرداں آدھا میں حکیم ہاں علی ابن ابی طالب فرمائے حکمت دے بارے میں علی سوال کراں سوال سناوا مولا کیا بات ہے مولا فرمائے کراں سوال آدھا کرو علی فرمائے جواب دیں گا آجا جی آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو تسی تو بیٹھے ہو نا ہن گل ذرا سمجھے مظفر شاہ جی میرے محترم میرے بزرگان میرے بھائی جان گل اے ہے جس واسطے میری محنت ہوئی میرے مولا فرمائے پہلے سوال دا جواب دے تو حکیم ہے حکیم دا کام ہے علاج کرنا حکیم دا کام ہے انسانی باڈی دے بارے جاننا تحقیق کرنا اس دی بیماری دا علاج کرنا پہلا تیرے تے سوال اے ہے خالق کبریا نے انسان دی پیشانی تے اے دراڑا تریڑا کیوں بنائیں ہائے 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 یار میں تنہیں بکھا دینا اے بے شک بے شک اے کیوں نہیں پیشانی دے وٹ کیوں نہیں توڑی جٹاکی زبان چکھ پھر میرے مولا فرمایا کہ دسنا خالق کبریا نے انسان دیاں اکھاں دے اتے اے بروٹے کیوں بنائے علی ابن ابی طالب فرمایا دسنا خالق کبریا نے انسان دیاں اکھاں دو بنائیاں تین کیوں نہیں بنائیاں میرے مولا فرمایا دسنا خالق کبریا نے انسان دیاں اکھاں تے عیب جڑیاں پپلیاں نے اے کیوں بنائیاں توجہ ہے علی ابن ابی طالب فرمایا اے حضرت انسان دسنا خالق کبریا نے دو اکھاں دے درمیان نک کیوں لایا ہے کسی اور جگہ تے کیوں نہیں لایا پھر میرے مولا فرمایا دسنا خالق کبریا نے اگر دو اکھاں دے درمیان اے نک لایا ہی ہے اس دا منہ تھلے کیوں کیتا ہے پھر میرے مولا فرمایا دسنا خالق کبریا نے اے تیریاں مچھاں کیوں بنائیاں علی ابن ابی طالب فرمایا دسنا خالق کبریا نے تیرے دنداں دے اتے تیرے اے ہونٹ کیوں بنائے علی ابن ابی طالب فرمایا دسنا خالق کبریا نے مٹھا پانی تیری زبان چ کیوں رکھے ہے میرے مولا فرمایا دسنا خالق کبریا نے اے جڑیاں داڑھن پیچھے لائیاں اگے کیوں نہیں لائیاں علی ابن ابی طالب فرمایا دسنا مالک کن فیکون نے تیری داڑھی کیوں بنائی ہے علی ابن ابی طالب فرمایا اے حضرت انسان دسنا خالق کبریا نے انگلاں کٹھیاں بنائیاں انگوٹھا وکھرا کیوں بنایا علی ابن ابی طالب فرمایا اے حکیم دسنا تیرے جڑے گھٹنے اے اگے نو مڑدے نے پیچھے نو کیوں نہیں مڑدے میرے مولا فرمایا دسنا تیرے پیران دے وچ جڑا خلا ہے اے کیوں ہے عزت حسین دی قسم ہے ممبر پاک دی قسم ہے علم پاک دی قسم ہے او حکیم او یہودی ایمیں حیران ہو کے بیٹھا جی میں تسی بیٹھے سوال دلچسپ ہے نہیں یا نہیں ہن جواب دے میں یا ایتھے چھڑ دے میں بند پڑ کے
جواب والا تسی نعرہ ہی نہیں سنایا مولا دی قسم میرے مولا فرمایا دے نا جواب دے، علی تیرے سامنے بیٹھے، دے میرے سوالہ دے جواب. جس طرح آکھے نا دے میرے سوالہ دے جواب، تے ہاتھ بن کے آدھے تسی آپ ہی دسو میں اس قابل نہیں، میرے چ اتنی طاقت نہیں، میرے چ اتنی بساط نہیں. علی فرمایا لسن تے یاد رکھا ہے حضرت انسان. جواب سناما نا میرے مولا. میرے مولا فرمایا سن تے یاد رکھ خالق کبریا نے تیری پیشانی تے اے لکیراں اے وٹ اس وجہ تو رکھے کیونکہ تیرے دماغ تیرے سر دا پسینہ نکلے او تیریاں اکھاں چ داخل ہو کے تیریاں اکھی نو نقصان نہ دے دے. یہ جڑا پسینہ نکل دے نا ایناں دے وچ ایدے ٹر گیا تھلے نہیں آ سکدا. پانی کتے چھڈ کے نا تھوڑا جا پانی ڈول کے تے این لیکاں مارو وہ پانی لیکاں دی طرف آئے گا. اے او لیکاں جے. میرے مولا فرمائے کہ خالق کبریا نے تیریاں اے اکھیں دا اوتے اے بروٹے یاد ہو کوئی اور شے اس وجہ تو بنائیں کہ تیریاں اکھاں نو اتنی روشنی ملے جتنی روشنی دی ضرورت ہے. زیادہ سورج دی روشنی تیریاں اکھاں نو نقصان نہ دے وے. کئی بندے این کاوڑ نال میرے پاسے وے دن جی میں پتہ نہیں کی کر کے یہ کی کر رہے ہیں جی بھائی جی مہربانی. میرے مولا فرمائے خالق کبریا نے تیریاں دو اکھاں دے درمیان نک اس وجہ تو بنایا تاکہ تیریاں دو اکھاں نو برابر دی روشنی ملے. جتنی ایس نو مل رہی اتنی ایس نو ملے. میرے مولا فرمائے خالق کبریا نے تیریاں اکھاں دے تے پپلیاں اس وجہ تو بنائیں تاکہ تیز ہوا بھی چلے اے خود بخود بند ہو جان تیریاں اکھاں نو نقصان نہ ہوئے. لیکن میرے مولا فرمائے خالق کبریا نے تیرے نک دا منہ تلے اس وجہ تو کیتا تاکہ دماغ دے وچوں نکلیا ہویا غلیظ اور ریشہ وہ تھلے نو بہ جاوے. میرے مولا فرمائے اگر اے نہ نکلے انسانی دماغ چ کیڑے پہ جان. اجڑا زکام بندے نو لگدا ہے تو مواد خارج ہوندا ہے انہوں روکیا نہ کرو انہوں نکلن دیا کرو یہ تواڈے دماغ واسطے بہت اچھا ہے. میرے مولا فرمایا انسان خالق کبریا نے تیریاں مچھاں اس وجہ تو بنائیاں تاکہ وہ جڑا گندا پانی ہے مواد ہے وہ سیدھا تیرے منہ وچ نہ جاوے. ہائے ہائے ہائے. میرے مولا فرمائے خالق کبریا نے تیری داڑھی اس وجہ تو بنائیے تاکہ مرد اور عورت دی پہچان رہ جاوے. آج تک کو نہیں پتہ لگدا بچے نو کو نہیں پتہ لگدا بچے نو کو نہیں پتہ لگدا جے ماں یا پاپا کڈے سونے لفظاً ابو جی ابا جان. بزرگ اپنے جڑے ایس تو نمی پاؤندے اپنے ابے نو یا بزرگاں نو چاچا بھی ساتھ لیندے سن. کدی تہذیب والی زبان. باپ نے آ جانا اٹھ کے کھلو جانا. ایسے ایسے خبیث ویکھن وہ محفل چ اپنے پیو نو آکھن چپ کر جو کسے بندے نو بھی بولن دے. ایسے ایسے لانتی ہیں موجود. اپنی اولاد نو پڑھا صحیح لیکن مسلمان بنا کے پڑھا. انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں قرآن بھی سکھا بھی قرآن کی بھی آت ہے. ڈگری تو ہے لیکن تمیز بھی دے نا. تمیز کس چیز دا نام ہے؟ پاپا اور آگے نے کوئی پتہ نہیں بورڈ دا پاپا ہے یا پپل دا پاپا ہے. پاپے اور آئے کھلوتے. ایک گل کرن لگا سید تھوڑی اس محفل دے اندر آج کل ایک ہور ٹرینڈ چل پہ ہے کی جی بابے کو لوگ جا رہے ہیں. بابے بڑے پکڑین دے پہن میڈیا جڑا بندہ ویکھ رہے بکری والا بابا چرساں والا بابا ٹریکٹر والا بابا. ہاں جی میں خود ویکھیں میں کو گپ لا رہے ہیں لطیفہ پڑھ رہے ہیں. میں ایک بابا پکڑیا اندے کو لوگ کم از کم 500 بکریاں نکلی ہیں. جڑا بندہ تویز لینا آوے پہلو بکری لے کے آوے. اور ہو کی رہے ہیں بابا جی پیسے آن دن تے خرچ ہو جاندے
اے رومال 100 روپے دا ان دی ضرورت مینوں ہے جس ٹائم میں خریدنا خرچ تا ہونے نہیں ڈاکا مار کے لائم بابا جی گھر چ لڑائی جھگڑے پتر پیو دے آکے نہیں لگدا صحیح ہے ماں دی توہین گھر چ بے سکونی اگو بابے رو آکھرن کچھ نشانیاں میں تیرے کل پوچھدا دس اچھا جدو تو سو جانا تیریاں اکھیں بند ہو جاندیاں اے او گل کر رہے ہیں جڑی اینا اکھاں نال ویکھی تے اینا کناں نال سنی گپ لاؤندا عادی نہیں میں اچھا 2 روٹیاں کھا لینا تے تینوں تیسری روٹی کھان نو دل نہیں کردا او یار ہور بندے سن جڑے پراتاں حلوے دیاں کھاندے ہیں ہن کو نہیں کھاندے اور جنہ کھادیاں او اجے فٹ بیٹھے نا بزرگ سارے ساڈے نال فٹ نے نماز پڑھن نو دل نہیں نہ کردا قرآن پڑھن نو دل نہیں نہ کردا بابا جی نہیں تینوں تیری فلان چاچی نے تویز پا دیتے کیونکہ چاچیاں نال نہیں بندی نانکے نال ٹھیک بندی نہیں جی میں گل کرن لگا درمیانہ ہوندا قادے ساولا ہوندا رنگ سائنس آخری ہے تقریباً 100 دے وچوں 93% بندیاں دا قد درمیانہ ہے اور 88% بندیاں دا رنگ ساملا ہے آویکھ لو تواڈے سامنے بیٹھے درمیانہ کلر ہے نہ سفید نہ کالا درمیانہ کلر ہے الحمدللہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے جس دا ہے اس نو اللہ نصیب کرے بابا جی گل تا اے ہے تائیں میں جدو جانا تو او اکھیں پاڑ پاڑ کے ویدی میرے الفاظ ہائے 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 اس ٹائم آیا ہے جدو ککھ ہی نہیں رہا تویز بابے را مٹھ چلایا ایدو تویز مٹھ چ آیا ایدو بابے را دی مٹھ چ 2000 آیا یار جنہوں گھر بیٹھے بٹھائے 2000 لب جاوے انہوں اور کی چاہیے دے مطمئن ہو کے آگے کر تیرے گھر چ لڑائی جھگڑا تیرے گھر چ رزق دی کمی تیرے گھر چ نافرمانی دنیا داران دے بوے تے ٹھوکرا نہ کھا آتے نو اس دروازے تے لے جاواں جتھوں ملائکہ شفا پندن ایتھوں من کے اٹھیں گا تیرا رزق تنگ کیوں ہے نبیوں دے نبی مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھ کے دوران خطبہ نہ سنے میری گل یار تیرے فائدے دی گل ہے لیکن سچی ہے نبیوں دے نبی خطبہ دے رہے ہیں توجہ نبیوں دے نبی فرما رہے ہیں سلیمان جی آقا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت دی روزی تنگ ہو جائے گی ہے دیکھو نا گل پتے دی آئیے تو ایک بندہ آیا تو سارے اس پاسے اللہ دا نبی کیوں محنت نہ کر سے نبی فرمائے محنت کریں گے وچ برکت نہ ہو سی کیوں اللہ دا نبی من کے اٹھیں گا تو نبیوں دے نبی فرمائے سلیمان وجہ صرف ایک ہے جدو میری امت نماز فجر پڑھنا چھڑ دے گی اللہ دی طرف روزی تنگ ہو جائے گی بری آکھے جدو انہوں لے کے آئے اس دی مانو دسیا ہایا مالک نہیں خالق فرمائے جن دی گل میں پہ کردہ ماما تیار کر کر کے بیدان بھیجے سے مرحبا کیا کہنے کیا عزتدار مومنین دی نگری بھئی کیا عزادار عاشق لوگ تو زنا کرتے تو مسلمان ہے تو چوری کرتے تو مسلمان ہیں تیرا نکاح ہی اس ٹائم ٹوٹ جاندہ ہے جدو نبی دے پتر دا ذکر ہوئے بار الہا او عاشق بھی کھا اس دا صدقہ او بھی کھا خالق فرمائے فانتظروا انی معاکم من المنتظرین تو بھی انتظار کرتے میں بھی انتظار کردہ اے تصویر دا ایک رخ آ تصویر دا دوسرا رخ تن 2 منٹاں بھی کھاواں تے سلام کراں میرے محترم سامعین جڑے عزادار بیٹھے ہو پتھر ہی پھٹ جاوے تو تا ہے عزادار حسین ابن علی دا مجلسی لکھ دن 10 محرم جمعہ دا دن کربلا دا خونی جنگل جدو چاہیے سنا علی اکبر دی لاش آئے مرحبا جیندے رہو بھئی کیا کہنے ایک قدم اور پیچھے آواں ایک قدم اور پیچھے آواں جدو زینے عقاب تو علی اکبر لتھے نا سید خون دی بارش ہوئی ہے خون دی بارش ہوئی ہے جناب زینب آکھے قیامت آ گئی ہے حسین ابن علی آکھے قیامت نہیں آئی میرے اکبر نو برچھی لگ گئی ہے جی میں بھرا مطمئن ہو کے جواب دیتا ہے نا
میں مطمئن ہو کہ بی بی ایک اور سوال کیتا چلو برچی جا لگ گئی اس وعدہ کر جیندہ ملے سے امام فرمایا وعدہ ہویا جیندہ ملے سا آئین تے 10 قدمہ دے فاصلے تے پتر دے کول آ کے کھڑ گئے اے گل واسطے محنت کی تھی میرے بھائیوں میرے بزرگوں 10 قدمہ دے فاصلے تے آ کے کھڑ گئے تے اسمان دا منہ کر کے آدھیں بارے الہا پتر نہیں شہید سمجھ کے رو لما خالق آکھیا رو جی میں دل آکھی پتر دا سر چاہ کے نے جھولی چ رکھے ایسا خالق فرمایا ابراہیم کربلا بیٹا بھی لایا تو بیوی بھی لایا 1.25 لاکھ نبی آؤ جس ٹائم سارے نبی اکٹھے ہوئے اے ہی ساڑے رومن دی وجہ اے ہی ساڑی ماتمداری دی دلیل جس ٹائم سارے نبی ہوئے اکٹھے خالق کبریا دی آواز ہے مانگنا حسین میں کیا عطا کرا مجلسی لکھتے ہیں پتر دا سار رکھے اس گرم ریت تے آسمان دا منہ کر کے دن ہون آنکھنا کی آکھے ہی مانگنا میں کیا عطا کراں پھر آکھ رہے ہیں پتھر ہی پھٹ جاوے تو تا آزادار رہے حسین ابن علی دی آواز آنی کی آکھے مانگنا کیا عطا کراں حسین ابن علی دی آواز آئی بارے الہا حسین تیرا عاشق مزدور نہیں ہائے ابراہیم جیسے نبی دی آواز آئی اسماعیل آ چلیے اسی ہو رہا حسین ہو ہائے ابراہیم آکرین حسین بیٹا ایک کام انبیاء دے تیرا تو نہیں تو کیوں کیتا ہے تو تا ماتمی ہے پھر آکھ رہے ہیں حسین ابن علی دی آواز اندی دادا ابراہیم 1.25 لاکھ نبی ہیں چو نہ کسے دا بابا علی ہے نہ ماں زہرا ہے پتر نو ہاں دے نہ لایا ہولے ہولے آواز پہ اندی اکبر ابالا نہ ہوئے میں پھیری نال وعدہ کر دیا 1 منٹ پڑھنا بس جڑے ویلے آکھے ابالا نہ ہوئے میں بھیری نال وعدہ کر کیا ہے اوے ماتمی جوانو اکبر دی آوازاں دی بابا جڑیاں بھیری نال آئیاں ہوئے نا او بھی کہنی کچھ لگ دیئے جڑی مدینے رو دی بیٹھی ہے جڑی رو رو گیا دیئے 7ویں دا وعدہ ہائی بابا ماتم کردہ جڑی رو رو گیا دیئے 7ویں دا وعدہ ہائی آج ڈامی دی صبح ہو گئی ہے اکبر ویر نہ تو ہے نہ تیڑا کوئی پیغام ہے حسین ابن علی پتر نو چاہیے آدھے نے کہے ملے مدینہ تو منہ کر کے آدھے نانا میرا اکبر پیا ٹر دے کہے ملے نجف تو منہ کر کے آدھے بابا علی نجف پٹنا بابا علی خیبر پٹنا بہت سوکھ ہے بابا اکبر جے پتر دا لاشا چاہنا بہت ہے اوہ ماتمی جوانو منظوری علی جگہ ہے مال میں پاک دی گوائیت دعا بھی اگر دا تیرے جوانا دی زندگی ہوئے تیرے پتران دی زندگی ہوئے والدین نو پتہ ہوندہ ہے جنہیں اولاد پلی دیئے حسین ابن علی دے اکبر دا صدقہ تیرے پتران دی زندگی ہوئے تیرے جوان نو موت نہ آوے اوہ ماتمی جوانو جڑے ویلے موت آندیے تے ضعیف پیوں نو پتہ لگ رہے دیوارہ نال بڑھڑا پیوں ٹکرا مرے جائے لوگ پکڑ کے آدنا حوصلہ کر اسا تیرے نال ہے اوہ ماتمی جوانوں غسل ہوندہ راندہ ہے پیوں ٹکرا مریندہ راندہ ہے کفن ہوندہ راندہ ہے پیوں روندہ راندہ ہے جڑے ویلے دفن دا ویلا آوے پیوں دی آواز آندی ہے ہاتھ ونیو میں نو لاندی داڑی چمن دیو لوگ آدنا حوصلہ کر تسلی دے دینا آ میرے سر تے قرآن رکھا کربلا دا میدان حسین کو نہ کوئی پکڑا نہ لہا نہ کوئی تسلی دے من لہا ایک بڑھڑا بھی ہوئے جائے پتر نو چایا ہویا ہے رو رو کے آدن جنا ملنا جید علی اکماتم علی اکبر نو ہمیں جلدی باہر آؤ امام دی آواز آنی میرا نہیں بجدا